اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج فروری 1984 کی 10 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المدثر سے ہو رہا ہے، 74ویں سورت 74۔ جیسا کہ پچھلے درسوں میں آپ کے سامنے آتا رہا ہے، وہ انقلاب عظیم کہ جس کو برپا کرنے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور قدسی ہوا اور قرآن کا نزول ہوا، یہ صورتیں جو ہیں آخری پارے کی، یہ ان کا پورا منظر سامنے لاتی ہیں۔ نزولی ترتیب کو تو کوئی اہمیت نہیں ہے، قرآن اس شکل اور ترتیب سے قرآن ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، امت کو دیا، لیکن مضمون کے مفہوم کے اعتبار سے یوں نظر آتا ہے کہ یہ اس انقلاب کے آغاز کی صورتیں ہیں جس کا ظہور آگے چل کے ہوا ہے۔ ایک انقلاب عظیم دنیا میں آ رہا تھا۔ المزمل تو پچھلے 2-3 درسوں میں آپ کے سامنے وہ صورت آ گئی۔ اب یہ صورت ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ قبل اس کے کہ میں ان الفاظ پہ آؤں اور ان کا مفہوم پیش کروں، ہمارے ہاں جو ان صورتوں کے ان آیات کے عام ترجمے ملتے ہیں، پہلے میں اس کو سامنے لاتا ہوں۔ ہمارے ہاں کے تراجم میں ویسے تو وہی طرحی غزلیں ہیں، طبری میں ایک تفسیر لکھی اور اسی کے اوپر چلے آ رہے ہیں، لیکن فی الجملہ مولانا شیخ الہند محمود الحسن علیہ الرحمہ کا ترجمہ ایک بلند مقام رکھتا ہے مروجہ تراجم میں۔ وہ ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اے لحاف میں لپٹنے والے کھڑا ہو، پھر سنا دے اور اپنے رب کی بڑائی بول، اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ یہ ترجمہ ہوا ان آیات کا۔ اس ترجمے سے آپ کے روح میں کوئی ارتعاش، دل میں کوئی کپ کپی، روح میں کوئی حرارت، ذہنوں میں کوئی جلا، آنکھوں میں کوئی بالیدگی، کچھ بھی پیدا ہوا اس سے؟ کیا نقشہ سامنے آیا ہمارے؟ مدثر عربی زبان کے لغت موجود ہیں، اور جیسا میں ہر بار کہا کرتا ہوں، انہی لغات کا ایک ملخص خود میری لغات القرآن ہے۔ اس میں ان الفاظ کا یا قرآن کریم کے تمام الفاظ جنہیں مفردات کہتے ہیں، ان کا جو مفہوم یا ترجمہ دیا گیا ہے میرا اپنا نہیں ہے، یہ تو میں جرت ہی نہیں کر سکتا تھا نا، کوئی الہام نہیں ہے اس کے تو ہم قائل ہی نہیں ہیں۔ یہی عربی زبان کے جو لغات اور مسند لغات ہیں، انہی میں یہ سب کچھ ہے، وہیں سے میں نے لیا ہے یہ۔ لیکن آپ دیکھیے کہ بات کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے۔ مزمل میں تو آپ نے دیکھا تھا کہ تزمیل، جماعت بندی یہاں سے آغاز ہوا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ المدثر جو ہے شاید اس کے بعد کا یہ مقصد ہے۔
یہ اعلان عظیم ہے. پوری کائنات میں انقلاب برپا کرنے کا یہ ایک اعلان ہے. اس طرح سے آ رہا ہے. مدثر، دسر، دال سے رے، تدثیر. خزاں کے موسم میں، اور آج کل تو موسم خزاں کا آ ہی گیا ہوا ہے، تمام سابقہ کہنا پتے جھڑ جاتے ہیں، شاخیں بالکل ٹھٹ رہ جاتی ہیں. معاف رکھیے کہ میں نے تھوڑا سا وقفہ لے لیا. بات وہ آ رہی ہے کہ جس کے متعلق فارسی میں ہی وہ کہنا پڑتا ہے کہ نگے برہم مزن تا نشکنی رنگے تماشا را. وہ کہتا تھا کہ آنکھ بھی نہ جھپک، تماشے کا رنگ ٹوٹ جائے گا. بات ایسی آ رہی ہے کہ میں اسے بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ یہاں سامنے میرے کچھ ہلجل ہو. رنگ تماشا ٹوٹ جاتا ہے اس سے. دسر، میں نے عرض کیا تھا کہ آج کل اتفاق سے خزاں کا موسم ہے، پرانے پتے سب جھڑ جاتے ہیں، شاخیں بالکل برہنہ ہو جاتی ہیں، ٹھٹ کی ٹھٹ جسے کہتے ہیں وہ رہ جاتی ہیں. اور اس کے بعد بہار کا آغاز ہوتا ہے. انہی شاخوں سے نئی کونپلیں سرسبز پیدا ہوتی ہیں، اور اس صحن خزاں دیدہ کے اوپر ایک بہار نو جلوہ فرما ہوتی ہے. خزاں دیدہ درخت کے اوپر اس نئی قسم کی کونپلیں، شگوفے، رنگ برنگ، سرسبز و شاداب کا آنا جو ہے، اسے تدثیر کہتے ہیں. ایسا کرنے والے کو مدثر کہتے ہیں. دوسرے معنی میں جو وہ استعمال کرتے تھے عرب اس کو، پرندے اپنے پرانے گھونسلوں کے جو بوسیدہ تنکے ہوتے ہیں وہ ان کو جھاڑ دیتے ہیں. نئے تنکے، تازہ تنکے، مضبوط تنکے، ان سب کو لا کے نئے سرے سے اپنے گھونسلے اور نشیمن کو سنوارتے ہیں. اس طرح سے نشیمن کو از سر نو سنوارنے والے کو مدثر کہتے ہیں. اے کائنات کے چمن خزاں دیدہ پہ بہار نو لانے والے، اے نشیمن عالم کو از سر نو سنوارنے والے، قم. غور فرما لیا فریضہ کیا عائد کیا گیا ہے، مقصد کیا تھا اس باسط نبوی کا. ایک لفظ قم کے اندر یہ ساری سنوار. قم، کبھی کبھی یہ ذہن میں آتا ہے اور میں اس کا اظہار بھی کیا کرتا ہوں کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم جو قدامت پرستی میں چلے آ رہے ہیں، یعنی جو کچھ ہمارے ہاں ہوتا چلا آ رہا ہے اس سے ذرا بھی ہم نہیں ہٹ سکتے. قرآن کے مفاہیم کے لیے بھی نہیں ادھر سے ہم ہٹ سکتے. مغرب کی یہ دانشور جو غیر متعصب طور پر مطالعہ کرتے ہیں سیرت نبوی کا، قرآن کا، وہ ہمارے مقابل میں، ہمارے سے مراد ہماری قدامت پرستی کے مقابلے میں، وہ صحیح نقطے پر جلدی پہنچ جاتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، میرے پاس یہ آتے ہیں وہاں کے بڑے بڑے دانشور، ان کے ہاں یہ بات نہیں ہوتی. وہ کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ جو تم کہتے ہو یہ پہلے بھی کسی نے کہا ہے اور کس نے کہا ہے، یہ نہیں کہتے. وہ پوچھتے صرف یہ ہے کہ اس کی سند کیا ہے جو کچھ کہتے ہو تم. بس جو اس مقام پہ آ گیا وہ آئے گا صحیح قرآن کے اوپر. آپ نے دیکھا کہ یہ